سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 شہداء کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ رب العزت کا ان کے بارے میں کیا فرمان ہے، آئیے یہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ شہداء جو ہیں وہ جنت کے اندر زندہ، کمال ہے ماشاءاللہ کہ شہید جیسے ہی دنیا کو چھوڑتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کہاں؟ اللہ اکبر، وہ ساتویں آسمان سے بھی بلند عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں، وہاں شہید رہتا ہے، اور اس کی جو روح ہے سبز پرندوں کی شکل میں اس کی روح وہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ اڑتے ہیں اور جنتی نہروں کے اوپر سیریں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے شہداء کو کتنا بلند مقام عطا کیا کہ ان سونے کی قندیلیں جو عرش کے نیچے ہے وہاں پہ شہداء کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو پھر شہادت کی تمنا کیوں نہ عمر فاروق کریں؟ شہادت کی تمنا کیوں نہ انبیاء اکرام علیہم السلام کریں؟ شہادت کی تمنا کیوں نہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کریں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے مسلمان بھی اسی راہ پر آج چل کر شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، اور سیدھا الحمدللہ جنت کے راہ میں وہ جا رہے ہیں۔ خوش قسمتی جو شہید ہو گیا اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ زندگی کا جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ موت تو ویسے ہی بھی آتی ہے، موت تو ویسے بھی آ جاتی ہے، لیکن جو شہادت ہے، جو ایک شہید کی موت ہے، وہ تو کمال ہے۔ تو اسی لیے تو مسلمان سے پوری دنیا ڈرتی ہے کہ بھائی یہ تو سیدھا گولیوں کی سیدھ میں آتے ہیں، یہ نہیں ڈرتے، یہ تو شہادت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ اور جو کافر ہے اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے گولی سے بچنا کیسے ہیں، اور مسلمان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے گولیوں کی بچھاڑ میں آگے بڑھنا کیسے ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے کہ الحمدللہ جہاں دیکھو مسلمان جنگ میں غلبہ پاتا ہے، اور کافر ہتھیاروں کے باوجود، وہ بڑے بڑے ہتھیاروں کے باوجود
پھر بھی وہ شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمان نکلا ہے اس کے سامنے کوئی کافر ٹک نہیں پایا ہے۔ گو کہ تعداد تھوڑی ہوتی تھی، اسلحہ تھوڑا ہوتا تھا، اور بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی فوجیں ان کے سامنے دم دبا کر وہ بھاگ جاتی تھی۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جا بجا یہ واقعات سننے کو ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج پاکستان کے اوپر ایک بار پھر کافروں نے یلغار کر دی، اور یہ یلغار ان کو اتنی مہنگی پڑ رہی ہے کہ الحمدللہ کل رات میں نے دیکھا کہ ایک ہندو فوجی اس نے اپنی چوکی کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا ہے کہ یہ دیکھو پاکستانیوں نے کیا کر دیا، یہ دیکھو میرے دوست مار دیے، یہ فلاں میرا دوست مار دیا، وہ فلاں میرا دوست مار دیا، یہ ہماری چوکی ختم کر دی، یہ کر دیا۔ اللہ اکبر! تو یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ ان کی چیخو پکار ہے کہ چھیڑا تم نے کس قوم کو ہے؟ مسلمانوں کو۔ آپ ذرا دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ وقت ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل تیار کر لے، متحد ہو جائے۔ اور الحمدللہ کل رات میں نے دیکھا پسرور والی سائڈ پر ماشاءاللہ وہاں پر ہمارے فوجی جو تھے وہ مورچے بنا رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان، ہمارے وہاں کے پسرور کے بھائی تحریک لبیک والے، وہ ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ مل کر وہ مورچے تیار کر رہے تھے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ہماری فوج نے نہیں لڑنی، یہ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ صرف پاکستان کی فوج نہیں لڑتی، یہ جنگ پاکستان کا بچہ بچہ لڑتا ہے۔ اور یہ 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے دیکھ لیا، 47 کی جنگ میں بھی دیکھ لیا، اور انشاءاللہ الکریم یہ آج بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم یہ آج کے بعد پھر دوبارہ کبھی بھی یہ ایسی جرت نہیں کریں گے جو اس بار پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت عطا فرمائے، اور ہمیں ان پر غلبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ نیت فرمائیں یا